بتائیے گا، آپ کے حلقہ انتخاب کی بات کرتے ہیں. آپ کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ایک سیاسی جماعت جو کہ جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی ہے پاکستان میں، کہ جمہوریت ہمارا بویا ہوا بیج ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کا گڑھ کہلایا جاتا رہا ہے. تاحال وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لیاری میں وہ انبیٹیبل ہے، ناقابل شکست ہیں. آپ کا لیاری سے منتخب ہونا، تو کیا یہ ناصر شاہ صاحب کے مطابق یہ سیٹ آپ کو قرآن اندازی میں ملی، دی گئی، یا پھر آپ نے جیتی تو کیسے جیتی؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ پروگرام میں بات کرتا ہوں، جیسے آپ نے لیاری کا نام لیا اور پیپلز پارٹی کا نام لیا. جس ٹائم پہ محترمہ شہید ہوئی تھی، اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اس ٹائم پہ بلاول کے ایک بڑا مشہور ایک الفاظ تھے، مائی مدر آلویز سیڈ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میری ماں ہمیشہ کہتی تھی جمہوریت جو ہے بہترین انتقام ہے. تو یہ انتقام آپ دیکھ لیں پچھلے 18 سال، اس دن سے لے کر جس دن انہوں نے یہ الفاظ کہتے، جب زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے، تو پاکستان کھپے نہیں تھا، وہ نوٹ کھپے تھا، وہ مال کھپے تھا. پاکستان کھپے، ٹھیک ہے نا، کھپے انہوں نے کھپا دیا. سندھ تو انہوں نے کھپائی دیا، آپ کے سامنے کی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، باقی پاکستان سے تو آؤٹ ہی ہوگا نا، اب سندھ تک ہی رہے گا نا جماعت. اب آپ آ جائیں، آپ نے بات کی لیاری کی سیٹ، تو یہ ناصر شاہ نے جو بات کی تھی، یہ کی تھی جو ایم کیو ایم میں جو 4 جی، آپ نے اچھا ویسے یہ بات آپ نے کی نا. دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ پورے پاکستان سمیت، یہ پورے کراچی سمیت پورے پاکستان سندھ میں ہمارے کلین سویپ تھے لوگ، چاہے ایم این اے تھے، ایم پی ایس تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو حال کیا، جو فارم 47 جو چینج ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری ساری سیٹیں، حالانکہ ایم کیو ایم نے ایک سیٹ بھی کلیم نہیں کی جیتنے کی. میں آپ کو ان کے اسمبلی میں ایم پی ایس ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو رات کو مبارکباد جو جیتے تو ان کو دے کے اور عوام کو شکریہ کر کے کہ آپ نے ہمیں پھر بھی ووٹ دیے. بوسوں کو میں ہرا کے سویا تھا، بوسوں کو جتا کے سویا تھا، جتا کے. ٹھیک ہے، صبح اٹھے تو گھر والوں کو مبارک ہو، آپ جیت گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یار یہ تو ناصر شاہ کو اپنے ان لیاری کے ایم این اے نویل قبول اور دوسرے ایم این اے کیا نام ہے ان کا، پٹیل صاحب، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ قرآن دادی میں نکلے نہ ہماری سیٹوں پہ قرآن دادی میں نکلے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. باقی رہی بات لیاری کی، تو بھائی جان لیاری کا اس وقت جو آپ حال دیکھ لیں، جو لیاری کی گٹر کی لائنوں میں میٹھا پانی پینے کا آ رہا ہے، مطلب گٹر ابل رہے ہیں اور پانی پینے کی لائن میں پانی نہیں آ رہا، اور گٹر کی لائن کے اندر پانی آ رہا ہے پینے کا. اب یہ آپ چیزیں تو آپس میں ملا لیں، تو کیا ان کو قیامت میں حساب نہیں دینا ہے؟ سر بالکل دینا ہے، کیوں نہیں دینا. لیکن پیپلز پارٹی اور ایمانداری، سر دور دور تک جو ہے نا ان کا آپس میں یہ راز نہیں ملتا. یہ پیپلز پارٹی والا ہو اور ایمانداری پہ چلے، یہ تو آپ بہت ہی ناممکن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اونٹ کو جو ہے نا وہ رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے. اونٹ رکشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن یہ ان کے ایماندار لوگ پھر بھی نہیں آ سکتے.